اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے ہیں کافر اور مشرکین، وہ رکنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل آ جائے، یعنی اللہ رب العالمین کے پیغمبر جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں، جن میں مضبوط کتابیں ہیں اور جن کو کتاب دی گئی وہ الگ الگ فرقے ہوئے، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیل آئی، حالانکہ ان کو حکم نہیں تھا مگر یہی کہ وہ عبادت کریں اللہ رب العالمین کی، اسی کے لیے عبادت کو خالص رکھتے ہوئے سب طرف سے ایک ہی کے ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھا دین ہے۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی لوگ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں، یہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ کی جنت ہے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئی۔ یہ اس شخص کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈرے۔ اس سورت کا نام سورہ بینہ ہے۔ بینہ کہتے ہیں واضح اور روشن چیز کو، اور بینہ اس سورت کا نام اسی لیے رکھا گیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ خود آپ کا وجود، آپ کا دنیا میں آنا، یہ نبوت کی بہت واضح دلیل ہے۔ اس طور پر کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی زندگی ایک جہالت کے دور میں جہاں پر کوئی تعلیم کا سلسلہ نہیں، مکمل جہالت، اور آ کر کے ایک بہترین تعلیم کے ساتھ اور بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو نبی بننے کے لائق ہے۔ یہ مکمل دلیل۔ دوسری بات، آپ نے کوئی نبوی تعلیم نہیں حاصل کی، کوئی مکتب میں نہیں گئے، پھر بھی ایسا قرآن پیش کر دینا کہ جس کی ایک آیت کوئی نہ لا سکا، تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اس تمہید کے بعد اب اس سورت کو بینہ کیوں کہا گیا وہ دلیل۔ کفار میں اور عرب میں دو بڑی جماعتیں تھیں، ایک جماعت مشرکین کی نے، ایک جماعت اہل کتاب کی، یعنی آسمانی کتاب پر ایمان لانے والوں کی۔ اب ہر ایک میں پھر دو جماعتیں، مشرکین کی دو جماعتیں پھر بنی۔
ایک وہ لوگ جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے مشرکین میں، مشرکین میں دوسری جماعت وہ جو اپنے باپ دادا کی مورتی بنا کر کے اس کو پوجتے تھے، یہ دو جماعتیں. اور اہل کتاب میں دو جماعتیں، ایک یہود نے ایک نصارہ، تو کل 4 جماعتیں بنی. اب وہ انتظار کرتے تھے کہ ہم چاروں الگ الگ طریقے پر ہے، کوئی ستاروں کی پرستش میں، کوئی اپنے باپ دادوں کی پرستش میں، کوئی یہود تو کوئی نصارہ، تو چاروں 4 الگ الگ طریقے پر تھے. تو وہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی ہمارے سامنے حق بات لاوے اور ہمارے باطل مذہب کو ثابت کریں تو ہم حق مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ خلاصہ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سارے باطل کو توڑ کر کے ایک حق کو ثابت کیا. اس لیے آپ کی آمد کو بینہ کہا گیا اور اس میں آپ کی آمد کا بیان ہے. اسی لیے اس سورت کو واضح کے نام سے یاد کیا گیا کہ یہ سورت روشن ہے، یہ سورت بینہ ہے. خیر، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم آخری، کیونکہ وہ اگلی کتابیں پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی نبی آئے گا تو وہ نبی آئے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ہم اپنے مذہب کو اختیار کر لیں گے جو حق ہوگا. اب قرآن کریم اسی بات کو بیان کر رہا ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کافر، والمشرکین، اور مشرکین لوگ، کہ وہ لوگ رکنے والے نہیں تھے. لم یکن، وہ رکنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ حتی تأتیہم البینہ، ان کے پاس روشن دلیل آ جائے. اب روشن دلیل سے مراد حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. وہ انتظار کرتے تھے کہ وہ آئے اور آ کر کے ہمارے ساتھ ان باتوں کا خلاصہ کریں. اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں، ایک نبی کے 3 وصف جو ضروری ہیں. رسول من اللہ، ایسا رسول، وہ یوں کہتے کہ ایسا رسول کہ جو اللہ کی طرف سے ہو. اور اللہ کی طرف سے رسول ہو تو اس کی دلیل کیا؟ تو کہا کہ قوم جب معجزہ مانگے تو اس معجزے کو وہ ثابت کر دے. جیسے کہ چاند کے ٹکڑے مانگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے اپنی انگلی سے اللہ رب العالمین نے کروائے، جو عادت کے خلاف ہے. آپ کے ہاتھوں سے پانی نکلا. خیر، بہت سارے معجزات اگلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوئے. تو رسول من اللہ، اتنا پکا رسول کہ اللہ کی طرف سے ہو، کوئی دنیا کا قاصد نہ ہو. یتلو صحفا مطہرہ، کہ وہ پڑھے صاف کتاب، قرآن کریم کے ورق کو صاف پڑھے. اس کا کیا مطلب؟ قرآن کریم کس کو کہتے ہیں؟ اس کے متعلق لکھا ہے کہ قرآن کریم جو ہمارے ہاتھوں میں جس کو ہم پڑھتے ہیں، وہ قرآن کریم کا اگر ورق ٹوٹ کر کے زمین پر گر جاتا ہے، اس کے جستان میں سے، اس کے جسے میں سے الگ ہو کر کے ایک ورق کوئی پھاڑ دے یا پھٹ جاوے نے زمین پر گر جاتا ہے، تو ورق زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نور کو آسمان پر اٹھا لیتے ہیں، اس لیے کہ زمین قرآن کریم کے نور کو برداشت نہیں کر سکتی. آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے اس کے نور کو. اور اللہ کا اگر کسی جگہ پر نام لکھا ہے نے، وہ نام بھی اگر زمین پر گر رہا ہے تو وہ نام گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نور کو آسمان پر اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ گرتا ہے. خیر، تو یتلو صحفا مطہرہ، اور قرآن کریم ایسا قرآن کہ جو لوگوں کے دل کو نورانی کر دے. دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں جس کو قرآن کہتے ہیں، کتاب کہتے ہیں، بہت ساری کتابیں، لیکن دوسری کتابوں سے دل کو نور نہیں ملتا. اور قرآن وہ ہے جس سے دل کو نورانیت ہوتی ہے. ہم تراویح میں سوا پارہ 1 پارہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آسانی کے ساتھ سن لیتے ہیں. اب دوسری کوئی کتاب 1 گھنٹہ پڑھنے کے لیے کہا جائے تو آدمی اکتا جائے گا.
رسول یتلو صحفا مطہرہ، ایسی پاکیزہ کتاب کے دلوں کو پاک کر دے، صاف کر دے، ایسی کتاب واضح لانے والا ہو۔ تیسری بات، فیہا کتب قیمہ، کہ اس میں کتب قیمہ اگلی کتابیں بھی ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں وہ چیزیں ہیں کہ اگلے انبیاء کے ساتھ پیش آیا، اگلی کتابوں میں جو تھا وہ قرآن کریم میں آیا، کہ تمام چیزیں بھی قرآن میں ہے، یعنی یہ تمام چیزوں سے ثابت ہو جائے کہ قرآن کریم یہ چیز ہے۔ اب یہ دو چیزیں پوری ہوئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر آئے، قرآن لائے، نبی بن کر کے آ چکے۔ اب یہ مقدمے کے طور پر پہلی دو آیتیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ الگ الگ فرقے نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیل آ چکی۔ جب روشن دلیل آ چکی تو اب الگ فرقے شروع ہو گئے۔ اب ہوا کیا؟ ظاہری بات ہے کہ قرآن آ گیا، نبی آ گئے، تو اب تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت تھی نہیں، اب تو سیدھا راستہ اختیار کر لینے کا تھا۔ پھر بھی وہ لوگ کیوں الگ الگ فرقوں میں بٹے، اب یہ سوال ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ یوں کہتے ہیں الگ الگ فرقے ہمارے بنے ہوئے ہیں۔ اب اس فرقوں میں ہر بندہ یوں کہتا ہے کہ مہدی آئیں گے تو اس وقت ہمارے فرقوں کے بارے میں وضاحت ہوگی، یا قیامت کے وقت ہمارے فرقوں کی وضاحت ہوگی۔ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، آئے، پھر دلیل آ چکی، پھر بھی لائن پر آئے نہیں۔ حالانکہ قرآن موجود ہے، آدمی اپنے فرقے کی وضاحت خود قرآن سے کر لے تو اس کی وضاحت ہو جائے گی، لیکن یہ اپنی دل حرص، اپنی خواہش اور اپنے من کے مطابق چلنے کے واسطے ہم قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کو ہر وقت علماء سے ربط رہنا چاہیے اور اپنی تذکیر کریں، ورنہ آدمی آج کے حالات میں مرتد ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ شیطان آیا، شیطان نے آ کر کے یوں کہا، ایک آواز دی اور آ کر کے کہا کہ اے ربوبیت کے مالک، اے رب اور اے الوہیت کے مالک، آپ کتنے بڑے ہیں کہ آپ بچپن میں تھے، آپ نے اپنی طاقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں تو کوئی رب نہیں ہوں، میرے پاس کوئی الہیت نہیں ہے، اور یہ تو کوئی شیطانی آواز ہے۔ کہا کہ وہ تو میرے رب کی طاقت سے میں نے بات کی تھی۔ پھر شیطان بولا کہ اے الوہیت کے مالک، اے ربوبیت کے مالک، آپ نے تو اپنے ہاتھوں سے مردہ کو زندہ کیا۔ تو کہا کہ میں تو ایسا نہیں ہوں، استغفار پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے، پناہ مانگی شیطان کی، شیطان دور ہوا۔ اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ ایک نبی ہے، نبی کو بھی شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ہما شما ہم جیسوں کی تو کیا حالت، ہم تو کس راستے سے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایسا اللہ کا بندہ گزرا ہے کہ جنہوں نے شادی نہیں کی اور روتے رہے زندگی بھر، شادی اس وجہ سے نہیں کر پائے کہ اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ شیطان نفسانی خواہشات کو اٹھا کر کے جا رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ تو حضرت یحییٰ شیطان سے پوچھتے ہیں مجھے گمراہ کرنے کی کوئی تدبیر تیرے پاس ہے؟ نبی ہے، اور وہ پوچھتے ہیں مجھے گمراہ کرنے کی کوئی تدبیر؟ تو کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں آپ نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا تھا، میں آپ کو نماز میں سستی آئی تھی نا، یہ آپ کو گمراہ کیا تھا۔ تو ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کے بعد کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کہ شیطانی حرکتیں کہ سستی آئے نے میں نماز میں سستی کرنے لگوں۔ تو الگ الگ طریقوں سے تو آدمی کو چاہیے کہ شیطانی کھگوسلے ہیں کہ کسی بھی طرح دلیل آنے کے باوجود وہ صحیح بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہ رہیں۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب دلیل آ گئی تو کیوں حق پر اب آتے نہیں؟ تو کہا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی، ہمارے پاس قرآن ہے، سب کچھ ہے۔ اگر اللہ، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی قرآن آیا، ابو جہل کے اوپر بھی قرآن آیا تھا اور وہاں کے لوگوں پر بھی قرآن آیا تھا،
تو اللہ تعالیٰ وہ بھی راستے پر نہیں آئے اور ہم لوگوں نے نہیں دیکھا پھر بھی راستے پر آ چکے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ اگر میں نہ چاہوں تو تم کو تو کوئی مسجد تک نہیں لا سکتا. یہ چیز ہے. یہاں پر ایک سوال سمجھنے جیسا ہے، وہ ایک یہ کہ جو دوسری بات ہے لیکن اس کے خلاصے میں لکھا ہے کہ وہ لوگ دلیل پر نہیں آئے. اب ہمارے پاس ہم جب قبر میں پہنچ جائیں گے تو قبر میں پہنچنے کے بعد ہم لوگوں سے 3 سوال کیے جائیں گے. تیرا رب کون، تیرے نبی کون اور تیرا دین کیا، یہ 3 سوال کیے جائیں گے. اب اس سوال میں ایک سوال وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہر ایک کو نبی بتلائے جائیں گے کہ ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے بارے میں تو کیا خیال کرتا ہے. اب ہم میں سے کسی نے نبی دیکھا نہیں، اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہو وہ الگ چیز ہے. ظاہری اعتبار سے ہم میں سے کسی نے نبی کو دیکھا نہیں ہے. اب جو چیز میں نے دیکھی نہیں اس کا سوال تو نہیں کیا جانا چاہیے. تو قبر میں سوال مجھ سے ہوگا، آپ سے ہوگا. ہم نے نبی کو دیکھا نہیں تو نبی کے چہرے کو بتلا کر کے ہم سے یہ پوچھنا کہ یہ کون ہے تو جواب تو نہیں بن پائے گا کیونکہ دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک اشکال ہے، جو چیز دیکھی نہیں اس کا سوال کیسے، تو وہ تو کوئی نہیں بتلا سکتا. نمبر 2، ابو جہل نے زندگی میں نبی کو دیکھا ہے، وہ قبر میں دیکھے گا تو وہ تو پہچان لے گا، سیدھی سی بات ہے. تو وہ کہیں گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم نہیں پہچان سکیں گے، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو ایک اشکال ہے، جن لوگوں نے کفر کی حالت میں دیکھا تو ان کے پاس تو پروف ہے، اور جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا تو ان کے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے. تو ایسا سوال جو نہیں کرنا چاہیے وہ قبر میں ہوگا. تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ آخر یہ وجہ کیا. آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. فنگر، ایک اندھا آدمی ہے، اندھے آدمی نے فنگر دیا، اس کا نام آ گیا، اس کا آدھار کارڈ آ گیا، سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا. یہ حالانکہ اس نے خود اپنی ذات کو نہیں دیکھا کہ میں کون ہوں، پھر بھی اس کی سب چیزیں ساری ڈیٹیل آ جائے گی. اور اگر اس کی جگہ پر اس کا بھائی بھی انگوٹھا رگے گا یا اس کا بیٹا یا اس کا باپ بھی انگوٹھا رگے گا تو بھی اس کی ڈیٹیل آنے والی نہیں ہے. جس کا انگوٹھا اس کی ڈیٹیل. تو اب ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو یہ جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت عکس ہو چکی ہے، کھینچی جا چکی ہے. اب جیسے ہی وہ بندہ قبر میں پہنچے گا تو اس نبوت کے عکس پر وہاں پر فوراً کہے گا یہ میرے نبی ہے. اور جن لوگوں کے پاس، جن لوگوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ دیکھا ہے نبی کو لیکن انکار کیا ہے، تو وہ اترا نہیں ہے اس کی آنکھوں میں نبوت کا نور. اب جب نبوت کا نور اترا نہیں ہے تو وہ اگرچہ زندگی میں دیکھ چکا ہے، قبر میں دیکھنے کے بعد وہ کہے گا میں ان کو نہیں پہچانتا. تو اس پر کوئی اشکال نہیں. آج کی ٹیکنالوجی نے یہ جواب بھی آسان کر دیا کہ یہ کیا چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ دیدار نصیب فرمانے کے بعد ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. تو وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی. اب فرقے کوئی نہیں کرنے چاہیے تھے، پھر بھی الگ الگ جماعتوں میں بٹ گئے کہ یہ وہ جماعت، یہ جماعت، یہ جماعت، تمام چیزوں میں الگ ہو چکے. لیکن میری ہدایت کے بغیر تم مسجدوں تک نہیں جا سکتے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اب کون سی چیز نے ان کو روکا کہ اس میں فرقے کرتے، خالص اللہ کے دین کو پکارتے، نماز کو قائم کرتے، زکوٰۃ کو دیتے اور کہتے کہ یہ دین قیم ہے.
یہ تمام چیزیں ثابت ہو چکی. تو یہ قرآن کریم کی یہ ابتدائی آیتیں، اس سورت کی ابتدائی آیتیں یہ کہنا چاہتی ہیں کہ واضح دلیل کے بعد آدمی کے پاس کوئی چیز تیسری نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس قرآن ہے، اگر کوئی ہمارے اندر عقائد کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے یا کسی قرآن حدیث کی نماز کے بارے میں کسی بھی بارے میں ہمارا کوئی اختلاف ہے تو ہمیں قرآن حدیث اور وقت کے علماء سے ربط کرنا چاہیے. اندھا دھند کسی کی تقلید میں آ کر کے ہمیں اپنے دین کو برباد نہیں کرنا چاہیے. یہ خلاصہ کہ ہم بھی اگر ایسا اختلاف کرتے رہیں گے تو ہم بھی مہدی کا حوالہ دیں گے نہ ہم بھی قیامت کا حوالہ دیں گے نہ پھر جب وہ وقت آئے گا تو پھر ہماری بات جھوٹی ثابت ہوگی تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. جیسے کہ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے اپنی زندگی میں کہ ہم حق بات آئے گی تو قبول کر لیں گے، تو جب نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوئے تو ان لوگوں نے کہا ہم تو یہ نبی کو مانتے نہیں ہیں. آپ لوگ بھی ایسا انکار کرو گے تو یہ قرآن ہے کہ آپ بھی یہود و نصارہ کی طرح مت بن جانا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہود جو تھے حضرت موسیٰ پہلے آئے، ان کے بعد حضرت عیسیٰ آئے. تو اب عیسائیوں نے کیا کیا، یہودیوں نے کیا کیا کہ ہم عیسیٰ کو مانتے نہیں ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو وہ مانتے تھے اور عیسیٰ کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم ان کو خلاف لڑیں گے اور ان کو قتل کر ڈالیں گے. تو کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ نصارہ جو حضرت عیسیٰ کی مدد میں آئے تو یہاں پر پھر دو فرقے ہوئے اور انہوں نے انکار کیا. تو یہ لڑائیاں چلتی رہیں اور آج بھی فرقہ بہ فرقہ چل رہی ہے. تو وضاحت یہ کہ ہم بھی اپنے صحیح رہبر کو تلاش کریں اور سیدھے راستے کی طرف جائیں، ورنہ روز نیا فرقہ ہو رہا ہے، ہر ایک الگ الگ طریقوں کی طرف جا رہا ہے. قرآن کریم کی طرف توجہ دیں. اب اس کے بعد کہتے ہیں اصل موقع کی جگہ تو وہ ہے کہ انعام اور بدلہ کہاں ملے گا اور سزا کہاں ملے گی. تو کہ جو لوگ کافر ہوئے اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے اور مشرکین میں سے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے اور وہ ان کا برا ٹھکانہ ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت ان کا بہترین ٹھکانہ ہے. ہمیشہ کی جنت وہ کن لوگوں کو ملے گی؟ ذالک لمن خشی ربہ، کہ وہ آدمی جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے. پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ کہ آدمی نماز پڑھے تو بھی ڈرے، نہ آدمی تجارت کرے تو بھی ڈرے، نہ آدمی اپنے گھر میں جاوے تو بھی ڈرے. کہ تجارت کرے تو ڈرے تو کہ میں دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ میرے رب کو مجھے حساب دینا ہے. ایک آدمی لکڑیاں کاٹ کر کے بیچتا تھا، لکڑیاں کاٹ کر کے بیچتا تھا، سودا کرتا تھا. ایک آدمی وہ لکڑیاں کاٹ کر کے آیا، لکڑیاں کاٹ کے جا رہا تھا. کسی آدمی نے کہا کہ اس کا مجھے بیچنا ہے، تو کہا ہاں میں آپ کو بیچتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے، کتنے کی؟ کہ جا میرے گھر پر چھوڑ دے، یہ تیرے پیسے. تو وہ پیسے جیب میں ڈالے نے وہ لکڑیاں چھوڑنے کے لیے کہاں پہنچا؟ اس کے گھر پر پہنچا. اب اس آدمی کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ کہا کہ ایک بات پر میری پکڑ ہو گئی کہ ایک آدمی کو میں نے کتھڑ بیچا تھا، تو اس کتھڑ میں نے ایک چلتے چلتے میرا دانت کھجانے کے لیے میں نے اس پر سے ایک چھوٹی سی لکڑی معمولی، اب کھجانے کے لیے کتنی چیز چاہیے جس کو ہم سری کہتے ہیں، وہ معمولی توڑی تھی میں نے چلتے چلتے. تو کہا کہ یہ تو سودے میں داخل ہے، تو نے اس کی خیانت کی ہے، اس پر تجھے اس کو حساب دینا پڑے گا. تو تجارت میں بھی لمن خشی ربہ، نماز میں بھی لمن خشی ربہ، بیوی اور شوہر کے حقوق میں بھی لمن خشی ربہ نے، اولاد کے حقوق میں بھی لمن خشی ربہ. ہر معاملے میں کہ میرے رب کے سامنے مجھے کھڑا رہنا ہے. جب وہ آدمی ڈرتا ہے ایک آنسو بھی بہا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں رحمت فرماتے ہیں. ایک بات ہے کہ ایک بادشاہ نے یہ قسم کھائی کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو میری بیوی کو طلاق. مسئلہ گڑبڑ میں آ گیا کہ تو جنتی کے جہنمی لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ سارے علماء موجود، فتویٰ آتا کہ اس میں تو کو جنتی تو مرنے کے بعد پتہ چلیں کہ کون جنتی نے کون جہنمی. تو کہا کیسے پتہ چلے گا کہ تو جنتی ہے کہ تو جہنمی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے. کہا کہ میں اس کو پرائیویٹ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اس سے. کہا کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا تھا کہ تو اپنے پروردگار سے ڈرا ہو؟ کہا کہ کوئی موقع. بولتا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہا کہ ایک موقع تو ہوگا تیرا کہ تیرے پروردگار کا خوف تیرے دل میں آیا ہو. کہا کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں تھا اور میرے گھر میں ایک باندی کام کر رہی تھی، ایک نوکرانی کام کر رہی تھی.
اس کام کے وقت میں میری نظر خراب ہوئی، میں نے اس کی طرف توجہ کی، میں نے اس کو دروازہ بند کرنے کو کہا تو اس نے کہا خدا کا خوف کرو۔ تو جب یہ خدا کے خوف کے بارے میں بات آئی تو میں نے اس کو کہا کہ دروازہ کھول اور باہر چلی جا۔ بس یہ خدا کے خوف کی وجہ سے میں اس گناہ سے رک گیا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور فتویٰ دیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تو آدمی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے تو کہا کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، یہ جنتی ہے۔ ظاہری اعتبار سے جو فیصلہ تھا وہ جنتی کا ہے، یہ آدمی جنتی ہے۔ لہٰذا ہم لوگ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں کہ میرے پروردگار کو لوگ تو کیا 5 منٹ دیکھیں گے، 10 منٹ دیکھیں گے، لوگوں کے سے کوئی حساب نہیں ہے، حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ لوگ کہہ کر کے کیا کر لیں گے، کہاں تک کہیں گے، بدنام کریں گے، اس سے زیادہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ اصل میں اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے، وہ ہے ہر وقت دیکھنے والا، ان ربک لبالمرصاد، ہر وقت طاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تیرا خوف ہمارے دلوں میں داخل کر دے مولا کریم، ہماری نمازیں بھی تیرے خوف سے خالی ہے۔ تجارت کا معاملہ تو الگ رہا، نمازیں بھی تیرے خوف والی نہیں ہے۔ نماز میں بھی مولا ہم الگ الگ خیالات میں گھوم رہے ہیں، ہماری تجارتوں میں گھومتے ہیں۔ مولا کریم ہماری نمازیں حقیقی معنوں میں نمازیں بنا دے۔ نماز وہ ہے کہ بندہ نماز میں کھڑا ہو جائے تو اس کی باقی کی زندگی سدھر جائے۔ ہماری نمازیں سیدھی نہیں ہیں، اس لیے ہماری باقی کی زندگی بھی بیکار ہے۔ مولا کریم وہ بھی دھوکے والی ہے۔ مولا یہ نمازیں سیدھی بنا دے، تیرے دھیان والی بنا دے، ہماری نمازیں پاکیزہ بنا دے، خیالات سے پاک بنا دے۔ مولا کریم ہمارا رکوع درست فرما دے، ہمارا سجدہ تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے، حقیقی معنوں میں ہمارا سر رگڑنے والے بنا دے مولا کریم، ورنہ یہ تو خالی اٹھک بیٹھک ہے۔ مولا ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارا ایک سجدہ بھی تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہے نہیں، تو قبول کر لے، وہ تیری رحمت ہونے کے ناطے ہیں، تو رحمان ہونے کے ناطے تو قبول کر لے، وہ دوسری بات ہے، ورنہ مولا ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارا ایک سجدہ بھی تیرے در پر پیش کرنے کے قابل ہے نہیں ہے۔ مولا کریم تو اس کو قبول کر لے، مولا حقیقی معنوں میں نمازی بنا دے، مولا ہمارے حقیقی معنوں میں ہمیں روزدار بنا دے، حقیقی معنوں میں ہمیں حاجی بنا دے، حقیقی معنوں میں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والے بنا دے، ورنہ ایک مسلمان کا لیبل ہے جس کو لیے پھرتے ہیں۔ مولا کریم 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے آپ کو مومن کہے پھرتے ہیں، لیکن مولا کبھی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تیرے رزق کا شکریہ ادا کرنا زبان پر نہیں آتا۔ مولا کریم حقیقی معنوں میں تیرے شاکر بنا دے، مولا کریم حقیقی معنوں میں ذاکر بنا دے، مولا تیری طرف رجوع کرنے والے بنا دے، مولا اس سے ڈرنے والے بنا دے۔ مولا اگر ایک آنسو بہہ گیا تو ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، ایک آنسو جہنم کی آگ کو مٹانے کے لیے کافی ہے، لیکن مولا تو حقیقی خوف داخل کر دے۔ آج خوف نہیں ہے، حکومتوں کا خوف ہے، لوگوں کا خوف ہے، پولیس کا خوف ہے تو ہیلمٹ پہن لیا، پولیس کا خوف ہے تو بیلٹ لگا لیا، مولا حکومت کا خوف ہے تو ماسک لگا لیا، سب کچھ کر لیا۔ مولا تیرا خوف نہیں ہے، سروں پر ٹوپی نہیں آئی، چہروں پر داڑھی نہیں آئی، لباس تیرے نبی کے طریقوں پر نہیں آیا، مولا زندگی تیرے نبی کے طریقوں پر نہیں آئی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تیرا خوف دلوں میں نہیں ہے۔ صحابہ کے دلوں میں جب خوف آیا تو مولا زندگی بھر روتے رہے اور کہتے رہے، کاش کہ ایک گھاس کا تنکا ہوتا کہ میرا کوئی حساب نہ ہوتا۔ مولا کریم ہم تیرے بندے ہیں، وہی قرآن ہمارے پاس ہے، اسی نبی کی تعلیم ہمارے پاس ہے، دل خوف سے خالی ہے، ہمارے دلوں کو خوف والے بنا دے۔
رونے والے بنا دے، رجوع والے بنا دے۔ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ 313 تھے، پوری دنیا پر غالب آ گئے، بہت سارے ہیں لوگ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تیری مسجدوں کو ویران چھوڑا، تیرے قرآن کو بغیر تلاوت کے رکھا۔ مولا کریم تیرے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالے۔ مولا کریم تو آج غیروں کا تسلط ہم پر ہے۔ تو نے تو ہمیں ہتھیار دیا تھا کہ وضو کرو نے میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کے ایک وضو ایک نماز پر سارے معاملات حل کر دوں گا، لیکن مولا ہمیں یقین ہے تو ٹیکنالوجی پر ہے، تیری ذات پر نہیں ہے۔ مولا ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مومن، لیکن ایمان سے خالی ہے۔ لے مولا حقیقی ایمان پیدا کر دے، حقیقی ایمان پیدا کر دے، ورنہ یہ ہماری زندگی بیکار ہے۔ حقیقی معنوں میں مومن بنا دے۔ مولا کریم یہ رمضان ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے رجوع اللہ کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم جہاں تک زندگی مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، اور جب بھی تیرا بلاوا مقدر ہو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ کریم آقا ہماری یہ دعائیں محض آفی کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، اور آپ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کے صدقے میں، اور اس مجمع میں کوئی تو آپ کا ایسا بندہ ہوگا، یہ ہاتھ اٹھانے والی کوئی تو ایسی ماں بہن ہوگی کہ زندگی میں خالص تجھے راضی کیا ہوگا، اس کی آمین پر مولا کریم ہم سب کی اب تک کی تمام تر دعائیں قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔